جی ناظرین، انگریزی ادب کا ایک اور چمکتا دمکتا ستارہ، انگریزی ادب کا ایک چمکتا دمکتا ستارہ، یا اس کو ستاری کہا جائے کیونکہ وہ عورت تھیں، لیکن ستارہ ہی کہتے ہیں، مزاح کے طور پہ کہہ رہا تھا۔ اس کا نام جو ہے وہ جین آسٹن۔ یہ 1775 میں پیدا ہوئی اور ان کا دور جو ہے وہ 1817 تک رہا۔ یہ ایک انگریز ناول نگار تھیں، لازمی بات ہے انگریزی تھیں، جو اپنے گہری سماجی مشاہدات، عقل مندی اور ریجنسی کے دور کے دوران برطانوی شریف لوگوں کی زندگیوں میں بصیرت کے لیے مشہور تھیں۔ اس کے ناول جن میں ان کی محبت، شادی اور معاشرتی اصولوں کی کھوج کی خصوصیت ہے، انگریزی ادب کی کلاسک بن چکی ہے اور آج بھی بڑے پیمانے پر پڑھی اور تعریف کی جاتی ہے۔ ارلی لائف اینڈ بیک گراؤنڈ، ابتدائی زندگی اور پس منظر۔ جین آسٹن سٹیونٹن، ہیمپشائر، انگلینڈ میں ایک قریبی گھرانے میں پیدا ہوئی، یعنی کہ سٹیونٹن ہیمپشائر ان کے ایک قریبی علاقے میں پیدا ہوئیں۔ وہ 8 بچوں میں 7ویں تھیں، مطلب ان کے والدین کے 8 بچے تھے، جس میں جین آسٹن کا نمبر جو ہے وہ 7واں تھا۔ اس کے والد ایک ری ایکٹر تھے، یا کیا کہا جاتا ہے، اس کے والد ری ایکٹر یا ایکٹر تھے اور خاندان کو ایک معمولی سماجی حیثیت حاصل تھی۔ آسٹن نے مکمل تعلیم حاصل کی، جس میں ادب پڑھنا، زبانوں کا مطالعہ اور تخلیقی تحریر میں مشغول ہونا شامل تھا۔ یہ جو ہے آسٹن کی ابتدائی زندگی کا پس منظر ہے۔ اب ان کے والد ریکٹر تھے، ریکٹر کا مجھے نہیں معلوم کہ ریکٹر کسے کہتے ہیں، تو بہرحال یہ جین آسٹن کی جو ہے ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ معلومات ہیں۔ تو ان کا ادبی کیریئر وہ بھی کچھ اس طرح ہیں کہ آسٹن نے چھوٹی عمر میں ہی لکھنا شروع کیا، اپنے خاندان کی تفریح کے لیے کہانیاں لکھتی، ڈرامے بناتی اور طنزیہ ٹکڑوں کو تیار کرتی۔ اس کے کام ابتدائی طور پر خطوط کی شکل میں لکھے گئے تھے، یعنی کہ وہ کتابی شکل میں نہیں تھے، اور بعد میں اس کے ناولوں کی مزید ساختی شناختی مزید جو ہے وہ داستانی شکلوں میں نظر ثانی کی گئیں، مطلب بعد میں ان کی اس کام کو جو ہے وہ ناولوں کی شکل دیا گیا، کتابوں کی شکل دی گئی۔ میجر ورکس یعنی کہ اہم کام جو بڑے کام کر گئیں یا جس سے جو ہے آسٹن مشہور ہوئیں، وہ بڑے بڑے ناول ہیں۔ اس کے میجر کام میں جو ہے بڑے اہم کاموں میں اس کے ناول جو ہیں وہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے احساس اور حساسیت 1811 میں یہ شائع ہوا۔ یہ آسٹن کا پہلا شائع شدہ ناول 2 بہنوں ایلنور اور ماریانے ڈیش وارڈ کے متضاد مزاج کی کھوج کرتا ہے، کیونکہ وہ محبت اور معاشرتی توقعات کو نیویگیٹ کرتی ہیں۔ دوسرا بڑا اہم کام اور بڑا ناول 1813 میں فخر اور تعصب، یہ اس کی سب سے مشہور تصانیف میں سے ایک ناول ہے، جو بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ فخر اور تعصب ہے۔ یہ ناول الزبتھ بینٹ کی پیروی کرتا ہے، الزبتھ بینٹ کی پیروی کرتا ہے، جب وہ سماجی اصولوں،
خاندانی حرکات اور پر اسرار مسٹر ڈارسی کے لیے اپنے ابھرتے ہوئے جذبات پر بات کرتی ہے۔ تیسرا مشہور ناول مینسفیلڈ پارک 1814 میں شائع ہوا۔ یہ ناول فینی پرائس پر مرکوز ہے، ایک نوجوان عورت جس کی پرورش اس کے امیر رشتہ داروں نے مینسفیلڈ پارک میں کی، ایک عورت کے بارے میں ہے۔ یہ اخلاقیات، سماجی درجہ بندی اور انفرادی خواہشات اور سماجی توقعات کے درمیان تناؤ کے موضوعات پر روشنی ڈالتا ہے۔ چوتھا جو مشہور ناول ایما، یہ 1815 میں شائع ہوا۔ اس ناول میں آسٹن نے میچ میکنگ کے خراب ہونے کے نتائج کا جائزہ لیا ہے، کیونکہ اچھے مطلب کی لیکن گمراہ ایما ووڈ ہاؤس اپنے آس پاس کے لوگوں کی رومانوی زندگیوں میں مداخلت کرتی ہے۔ نارتھنجر ایبی، یہ 1817 میں شائع ہوا۔ اس وقت مشہور گوتھک ناول کی صنف کا ایک تنزیہ، یہ کام نوجوان کیتھرین مورلینڈ کی پیروی کرتا ہے جب وہ محبت، دوستی اور اپنے تخیل کے نقصانات کو تلاش کرتی ہے۔ اور پانچواں بڑا ناول قائل پرشن 1817 آسٹن کا آخری ناول این ایلیوٹ پر مکمل ہوا، جو ایک نوجوان عورت ہے جسے برسوں پہلے ٹوٹی ہوئی منگنی کے بعد جب اس کی سابقہ محبت واپس آتی ہے۔ کیا کمال ہے! میں خود بھی ایسے نظریات میں چلا گیا، ایسے احساسات میں، کہ جب اس کی سابقہ محبت واپس آتی ہے تو اسے اپنے دیرینہ جذبات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ناول میں اس طرح کے احساسات، تخیلات آسٹن نے جو ہے وہ لانے کی کوشش کی ہے۔ تھیمز اینڈ سٹائل، آسٹن کے ناول اکثر محبت، شادی، سماجی طبقے اور اس کے معاشرے میں خواتین پر عائد پابندیوں کے موضوعات کے گرد گھومتے ہیں، لیکن پابندیاں جو ناجائز پابندیاں تھیں، لیکن جو آج کل خواتین کے حقوق کہ عورت کو جو ہے وہ آزادی دی جائے، اس طرح کے تخیلات اور خیالات اس کے بھی نہیں تھے، جیسے آج کل جو ہے عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بھی آزادی کا حق ہے۔ تو بہرحال اس کی تحریر میں اس کے ستم ظریفی، انسانی رویے کے ہوشیار مشاہدات اور تیز سماجی تبصرے کی خصوصیت ہے۔ اس کے کردار اچھی طرح سے تیار کیے گئے ہیں اور مختلف شخصیات اور محرکات کی عکاسی کرتے ہیں۔ لیگیسی یعنی میراث، اگرچہ آسٹن نے اپنی زندگی کے دوران اعتدال پسند کامیابی حاصل کی، لیکن ایک ادبی دیو کے طور پر اس کی حقیقی پہچان اس کی موت کے بعد ہوئی۔ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ زندگی میں انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کو کوئی لفٹ کراتا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس پر طنز و مزاح کے تیر جو ہے اس پر چلائے جاتے ہیں، لیکن جب وہ انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی قدر جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ تو آسٹن کے ساتھ بھی کچھ اس طرح ہی ہوا کہ اس کی حقیقی پہچان جو ہے وہ اس کے موت کے بعد ہوئی۔ اس کے کاموں کو ان کی لازوال مطابقت، لطیف مزاح اور انسانی فطرت کی گہری کھوج کے لیے سراہا گیا ہے۔ انہیں متعدد فلموں، ٹیلی ویژن سیریز اور اسٹیج پروڈکشن میں ڈھالا گیا ہے، اور آسٹن خود ادب کی دنیا میں ایک محبوب شخصیت بنی ہوئی ہے، جس کا رومانوی اور سماجی تنزیہ انواع پر دیرپا اثر پڑتا ہے۔ جی دوستو، تو امید کرتے ہیں آپ کو آسٹن کے بارے میں ایک اچھی معلومات ملی ہوں گی، اور یہ تھوڑی سی ان پر تحقیق آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو براہ کرم، براہ مہربانی، آپ کی عین نوازش اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، تاکہ اور بھی جو ہے اس کو دیکھیں اور ہمیں بھی تھوڑی بہت کامیابی ہو، اور ہمارے چینل کے سبسکرائبر بھی بڑھیں۔
تاکہ ہم مزید ایک اعتماد کے ساتھ اور خوشی اور لگن کے ساتھ اس پر کام کرتے رہیں۔